دیکھیے اس میں جو ہے وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک سوال ہے، اعلیٰ حضرت کے پاس ایک سوال آیا، کیا یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مذہب ضعیف ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا تم میرے مذہب میں آ جاؤ، تو میرے مذہب میں آنے سے میرے مذہب کو تقویت ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے تو پھر حنبلی ہو گئے۔ تو سائل نے سوال کیا کہ کیا ایسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 433 پہ یہ جواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، حضور یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہمیشہ سے حنبلی تھے، اور بعد کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا، مذہب حنبل کو کمزور ہوتا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور محی الدین اور دین متین کے یہ چاروں ستون ہیں، لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف آتا دیکھا اس کی تقویت فرمائی، واللہ تعالی عالم۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ عین الشریعت الکبریٰ کیا چیز ہے؟ تو ایک مقام کا نام ہے کہ جب شریعت کے راز کھل جاتے ہیں، اب جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم اپنے سے شروع کرتے، عوام کو حکم بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام تم کرو اور یہ کام نہ کرو، ان کو دلیل نہیں بتائی جاتی کہ دلیل کیا ہے۔ اچھا، اور جو علماء ہوتے ہیں ان میں درجے ہیں پھر مختلف، تو کچھ لوگ دلیل سمجھتے ہیں۔ اب وہ دلیل کیا ہے کہ قرآن پاک کی کس آیت میں یہ بات آئی؟ نہ، شروع کے جو علماء ہیں یعنی عوام سے اوپر درجوں کے ہیں، وہ تو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ نہیں بات کر سکتے، مقلدین ہیں وہ، تو وہ کہیں گے کہ ہاں امام اعظم نے یہ فرمایا، فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہے۔ یہ ان کی دلیل جو ہے وہ امام کا قول ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، امام کا قول ان کی دلیل ہے، اور پھر اس پر جو بطور استشہاد وہ آیات اور احادیث کا بیان ہوتا ہے کہ بھئی امام کا دلیل یعنی امام کی دلیل میں فلاں آیت کو ہم لے سکتے ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے، یا فلاں روایت کو لے سکتے ہیں امام کے قول پر، ہو سکتا ہے امام اعظم نے فلاں حدیث کے ماتحت اس کو وہاں سے استخراج کیا ہو، اس کا یہ ہمیں کنفرم نہیں پتہ کہ ان کا ماخذ استخراج کیا تھا، ان کی دلیل اصل میں کیا ہے، امام اعظم کی اصل دلیل کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، یعنی بڑے علماء کو، ہم سے مراد یہ کہ جو علماء میں بھی جو بڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے مقلد ہیں، تو عام علماء جو کہ یعنی جو مقلدین ہیں، مقلدین علماء جو ہیں وہ امام اعظم کے قول کو اپنے طور پہ چھانتے ہیں، پھٹکتے ہیں، اور ایک ضمنی طور پہ ایک دلیل قائم کرتے ہیں کہ امام اعظم کے قول کی دلیل فلاں آیت بن سکتی ہے، امام اعظم کے قول کا مستدل فلاں حدیث بن سکتی ہے، یا فلاں روایت بن سکتی ہے، تو یہ بحث لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے وہ نہیں جان سکتے کہ اصل میں امام اعظم نے یہ قول کیوں بیان کیا، حتیٰ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام اعظم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں،
وہ بھی نہیں جانتے کہ امام اعظم نے فلاں جو فتویٰ دیا ہے اس کی اصل علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ نے کیوں دیا فتویٰ یہ؟ کیونکہ اس کے لیے 4 درجے طے کرنا ضروری ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کو بیان کیا، 4 درجوں کو بیان کیا، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ یہ فضل موہبی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے اس کتاب میں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس معنی پر، یعنی اس معنی پر کہ جو امام اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرے نزدیک کوئی حدیث صحیح ثابت ہو گئی تب میں نے اس کو اپنا مذہب قرار دیا۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میرے نزدیک کوئی حدیث درست ہو گئی، صحیح ہو گئی، صحیح برائے استدلال، وہی مستدل بننے کے قابل ہو گئی، تب میں نے اس حدیث کو بطور استدلال لیا اور مستدل کے طور پہ لیا، اور میں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی حدیث میرے قول کے مطابق ہے، یعنی جب میرا قول کسی صحیح حدیث کے مطابق ہو تو پھر میرا وہی فتویٰ جو صحیح حدیث میں آ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ محدثین کے نزدیک جو شرطیں ہیں روایت کی وہ الگ ہیں۔ محدثین کسی بات کو حدیث کہنے کے لیے کچھ شرطیں لگاتے ہیں، راوی ایسا ہو، راوی نے کس عمر میں کلام کیا، راوی نے کیا کلام کیا، راوی جو ہے وہ کون ہے، پھر اس کا یعنی جو نا یعنی حافظہ کیسا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے، اس کا مذہب کیسا ہے، اس کا مسلک کیسا ہے، اور اس کا مزاج کیسا ہے، متعصب تو نہیں ہے۔ اچھا، اس نے یہ حدیث کب بیان کی تھی، جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ کیا اس کو کوئی مرض تو لاحق نہیں ہوا بھولنے کا؟ یعنی اس کے اندر پھر ہزاروں ضمنی شرطیں آپ رکھ لیں، یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، یہ کیا؟ صرف نقل حدیث کے لیے، کہ حدیث پاک کو آگے منتقل کرنے کے لیے وہ الفاظ جو سنے تھے کیا وہ آگے بیان کرنے کے قابل یہ بندہ ہے کہ نہیں، کیا ہم اس کی بات کو حدیث مانیں گے نہ مانیں؟ تو اتنی شرطیں لگائیں نقل حدیث کے لیے خالی، کہ اس میں صحیح لذاتی ہی بن گئی، صحیح لغیر ہی بن گئی، ضعیف جو ہے بن گئی، پھر اس کی بے شمار قسمیں بن گئی۔ لیکن یہ سارا فن حدیث صرف نقل کے لیے ہے، استدلال کے لیے نہیں ہے۔ کسی حدیث کا استدلال کے لیے درست ہونا یہ الگ چیز ہے، بالکل ہی الگ چیز ہے، اور اس تک پہنچنا یعنی اسی طرح کسی قرآن پاک کی آیت کا کسی استدلال کے لیے آپ پیش کر سکیں اس کو کہ یہ معنی اس یعنی آیت سے نکلے گا، اور واقعی یہ معنی اس آیت سے نکلتا ہو، یہ سوائے مجتہد کے کوئی نہیں جانتا۔ 4 درجے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نے بیان کیا کہ ضمنی طور پہ اس کو یعنی ہم کر کے خلاصتاً بیان کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے ہر لفظ، ہر حرف کا معنی جانتا ہو، اور عربوں میں اس کی یعنی جو نا کتنے استعمالات ہیں وہ سب جانتا ہو، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں جانتا ہو، الفاظ کی ساری بحث جانتا ہو، یہ خاص ہے یا عام ہے، ٹیکنیکلی جو اصول فقہ کی ساری بحث ہے وہ سب جانتا ہو۔ اسی طرح وہ سمجھ لیں کہ عربوں کے پرانے ذخیرے سے بھی واقف ہو کہ پرانے ذخیرے میں عرب کون سا لفظ استعمال کرتے تھے کن معنوں کے لیے، تو کیا آیا کہ یہاں جو استعمال ہو رہا ہے یہ یعنی اس طریقے کا ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی ہے تو کیا ہے،
یعنی پورے طریقے سے جس کو عالم کہا جاتا ہے نا، اس طریقے سے وہ قرآن پاک کا علم جانتا. پھر جو محدثین حدیثوں کو چھانتے پھٹکتے ہیں، یہ سارا علم اس کو آتا ہو. اس کے علاوہ حدیث پاک میں بھی وہ ساری بحث آئے گی جو قرآن پاک کی ہے، لفظوں کی بحث، اس کا سارا استعمال لفظوں کا وہی کچھ آئے گا. تو یعنی حدیث پاک میں اس کی محنت ہوگی ڈبل. قرآن پاک میں تو صرف الفاظ کا جاننا تھا نا، یہاں پر اس کو روایت کا بھی جاننا ہے کہ راوی کون ہے، کون سا کیا نام ہے اس کا، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اسماء الرجال بھی جانے گا، ساری بحث جانے گا وہ. تیسرا درجہ پھر یعنی لغت کے جو معاملات ہیں وہ سارا سمجھے گا. یہ تینوں درجے کرنے کے بعد پھر چوتھا درجہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ علم سے حاصل نہیں ہوتا. خلاصہ اس کا یہ کہ کیا اس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، صاحب کشف ہے وہ. ہاں، کہ وہ 100 سال 150 سال 200 سال بعد دیکھ رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے وہ کہ کیا یہ معنی جو میں سمجھا ہوں کیا یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، شریعت اس پہ کیا چاہتی ہے، عوام سے مسلمانوں سے شریعت کا تقاضا کیا ہے. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، یہ کشف اس کو حاصل ہے. جب اس کو یہ کشف پورا حاصل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص عین شریعت کبریٰ تک پہنچ گیا، عین شریعت کبریٰ تک پہنچ گیا. اگر اس سے پہلے وہ کرے تو مقلد ہے، مجتہد نہیں ہو سکتا. اور مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا قول بیان کرے، وہ کسی کی تقلید نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ بھئی دیکھو کہ اگر اس بات کو ایسے لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، ایسے لے لیں تو بھی ٹھیک ہے. جیسے 4 طریقے کے ہمارے پاس آتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. ان کے بعد کا اگر کوئی مجتہد بنتا بھی ہے، مجتہد مطلق، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ مجتہد مطلق بن چکے تھے، تو آپ نے پھر دیکھا کہ کس کا انتخاب کرے. تو آپ نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا مسلک لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے پھر اس پر فتویٰ دینا شروع کیا. تو آپ نے تقویت عطا کی اس کو، اس یعنی جو ہے نا مذہب کو آپ نے قوت فراہم کی. یہ بات تھی. تو منصب شریعت کبریٰ جو ہے نا، عین شریعت کبریٰ کا جو وہ ایک صلاحیت ہے جو کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. جیسے کہ اتنا سارا اب تو کوئی پڑھے گا نہیں، پڑھے گا تو اس کے درمیان میں اور اصل راویوں کے درمیان میں واسطے بہت ہے، دجل فریب بیچ میں بہت زیادہ ہے. تو اس کو یہ سارے معاملات کراس کر لینا اور اتنی چھان پھٹک کر لینا کہ ہر لفظ کی سمجھ لیں کہ وہ اصل تک پہنچ جائے، اس کی کن تک پہنچ جائے، تقریباً قریباً ناممکن ہے. تو اگر اس کو کچھ صلاحیت جہاں پہ پہنچ جائے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس بعد جو ہے تائید کر دیتے، اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ نقلاً یہ روایت صحیح ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی یعنی ارشاد فرمایا. جیسے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر یعنی جو بزرگ ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی حدیث پاک سنتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نظر آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس یعنی حدیث پاک کو سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اور جس کو دیکھ کر ناگواری ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ میرے نام سے نہیں آنی چاہیے اتنا حصہ روایت کا، تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں تک حدیث ٹھیک ہے اور یہاں کے بعد کسی راوی نے بیچ میں یا تو بھولے سے یا کسی غلط راوی نے بیچ میں گڑبڑ کر دی ہے. تو ایسے بھی محدثین ہوئے ہیں، لیکن یہ اہل کشف تو ہیں صرف، لیکن وہ جو 3 آگے کے مرتبے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہے. اہل کشف ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس درجے کا کشف ہو. اور ان کو یوں سمجھ لیں کہ
شریعت کے راز حاصل ہو جائے کہ واقعی ایسا ہی ہے معاملہ، تو وہ پھر یہ تو اس کی ظاہری تشریح ہے. پھر جو اس کی باطنی معاملات ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے جس کو حاصل ہوتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص میں اور عام آدمی میں دیکھنے میں کیا فرق ہے. ہم کو آیت پڑھتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ القارعۃ والقارعہ وما ادراک ما القارعہ، ہے نا، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت، اور کیا ہے کھڑکھڑانے والی، تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اچھا کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور تجھے کیا پتہ کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں، کوئی کیفتاری نہیں ہوتا. اور بزرگ اس کو پڑھتے تھے تو چیخیں مارتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ مجتہد نہیں تھے لیکن ان کو ایک ذوق حاصل تھا، وہ اس کی راز کو پہنچ چکے تھے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے. اب ہمیں کیا پتا کیا بات ہو رہی ہے، ہم تو اندھے گونگے بہرے ہیں، سخت دل ہیں. تو عوام الناس کا تو کام ہی نہیں ہے نا، خواص میں سے بھی اخص الخواص. اب امام اعظم کے دیکھیں آپ، پیروکاروں میں کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حنفی ہیں، عبداللہ بن مبارک آپ حنفی ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ یعنی کروڑوں تو حنفی ہیں جی. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہوئے وہ سب حنفی ہیں. تو اولیاء اللہ کو کشف تو حاصل ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ سارے مجتہد تو نہیں بن جاتے، مجتہد نہیں بن جاتے. ایک اجتہاد کا اپنا درجہ ہوتا ہے، چھوٹے درجے کا اجتہاد انہیں حاصل ہوا، لیکن اجتہاد مطلق یہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا.